تعالی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں ایک تو ایمان والوں سے خطاب ہے اور دوسرے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ ایمان اور تقوی جب دونوں چیزیں نجات کے لیے کافی ہیں تو آگے کیوں کہا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ازلی اور ابدی، اللہ کے علم میں یہ بات ہے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا بہت ساری باطل جماعتیں پیدا ہو جائیں گی، بہت سارے فرقے پیدا ہو جائیں گے، ہر جماعت یہی دعویٰ کرے گی میں حق پر ہوں، میرے سوا سب غلط اور باطل ہیں۔ ایسے میں کم پڑھے لکھے لوگ تذبذب کا شکار ہو جائیں گے، کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، ہم کس کے ساتھ رہیں کس کے ساتھ نہ رہیں، کس کی بات مانیں کس کی بات نہ مانیں۔ ایسے ماحول کے لیے کہا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب ایسا دور آ جائے اور تم فیصلہ نہ کر سکو کہ تم کس کے ساتھ جاؤ کس کے ساتھ نہ جاؤ، کس کی بات مانو کس کی بات نہ مانو، ایسے وقت میں آنکھ بند کر کے تم سچی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، اس لیے کہ اس دور میں جو سچوں کا راستہ ہوگا وہی قرآن کا راستہ ہوگا، جو سچوں کا راستہ ہوگا وہی اسلام کا راستہ ہوگا، جو سچوں کا راستہ ہوگا وہی دین اسلام کا راستہ ہوگا اور وہی صراط مستقیم ہو۔ اس لیے کہا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ سچے کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ تو یہی اولیاء کرام جن کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان کی پہچان کیا ہے، اس پر میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، ان احبائی من خلقی و اولیائی من امتی الذین یذکرون بی و اذکر بہم، کہ میرے بندوں میں میرے دوست وہ ہیں، میرے ولی وہ ہیں کہ جب تم ان کا ذکر کرو تو میں یاد آ جاؤں، میرا ذکر کرو تو وہ یاد آ جاؤں۔ دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میرے آقا علیہ السلام آپ یہ تو بتا دیں، جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے اپنے ولیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، آپ نے حدیث میں ولیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، آپ یہ بتا دیں ان کی پہچان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جی جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے، یعنی جن کی محفل میں بیٹھنے سے اللہ کی یاد آنے لگے اور جن کی محفل میں بیٹھنے سے دنیا سے نفرت پیدا ہو اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو اس کا سینہ نور ولایت سے معمور۔ تو یہ ولی کی پہچان۔ اور اس کے تعلق سے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی ولی، جب کوئی نیک بندہ پیری مریدی یعنی خلافت کے مسند پر بیٹھتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کے لیے 12 شرطیں، جب تک یہ ساری شرطیں اس شخص کے اندر جمع نہ ہوں اس کو مرید کرنا جائز نہیں اور اس سے بیعت کرنا لوگوں کے لیے بھی درست نہیں۔ یہ 12 چیزیں کیا ہیں؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ والا مسند خلافت پر سجادہ نشین کے مسند پر بیٹھے اس کے اندر 12 خوبیاں پائی جانی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا 2 خوبیاں اس میں اللہ تعالیٰ والی، 2 صفتیں اس میں اللہ تعالیٰ والی۔ پہلی صفت وہ صفت ستار کا مظہر ہو اور دوسرا صفت غفار کا مظہر ہو، یعنی وہ پردہ پوشی کرنے والا، چگل خور کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اور جو پیرانے نظام ہوتے ہیں مرید کو تو سارے دکھڑے انہی سے سنانے ہوتے ہیں، گھر کی بات بھی کرنی ہے، بیٹوں کی بات بھی کرنی ہے، بیوی کی بات بھی کرنی ہے۔ اگر پیر اتنا تنگ دل ہوگا کہ ایک سے سن کر دوسرے سے بتاتا پھرے گا تو پھر اس سے بتانے کا مطلب ہی کیا ہوگا؟ بلکہ عقلمند لوگ تو کہتے ہیں اگر کوئی راز کی بات بتا کر کسی سے یہ بھی کہنا پڑے کہ میاں یہ راز کی بات ہے اسے راز رکھنا، ایسے آدمی سے راز کی بات کہنی ہی نہیں چاہیے، اس کو خود پتا ہونا چاہیے یہ بات راز بات۔ تو فرمایا صفت ستار کا مظہر۔ آپ دیکھیں اولیاء کرام کا، اولیاء کرام میں ایک بہت ہی نمایاں نام ہے
شیخ حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم نام ہے، ان کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کے معنی ہوتا ہے بہرا، جو کانوں سے بہرا ہو۔ لیکن تاریخ پڑھیں، حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوں سے بہرے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں بہرا کہا جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے، ایک دن آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ کے شاگرد بھی تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک عورت ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر۔ جب وہ مسئلہ پوچھ رہی تھی تو اس سے ریح خارج ہوئی، اس سے ہوا خارج ہوئی، وہ شرم کے مارے ڈوبی جا رہی تھی اور آنچل سے اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ سخت شرمندگی ہوئی، اتنے بڑے ولی کی بارگاہ میں مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، یہ جانے انجانے میں غلطی سرزد ہوئی، لیکن وہ شرم سے ڈوبی جا رہی تھی، پلے سے منہ چھپا رہی تھی۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کان پر ایسے ہاتھ رکھا اور اس سے فرمانے لگے، عورت خاتون ذرا زور سے بولو۔ تاثر یہ دیا کہ میں تو سنتا ہی نہیں، میں بہت کم سنتا ہوں، اس لیے جو تو نے ہوا خارج کی ہے وہ آواز مجھ تک نہیں ہے۔ اس کی پردہ پوشی فرمائی، اور جب تک آپ زندہ رہے، آپ بہرے بن کر کے زندہ رہے، کہ جس دن بھی اس عورت کو معلوم ہوگا تو اسے شرمندگی ہوگی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، جو دوسروں کا عیب چھپایا کرتے ہیں، دوسروں کا عیب اچھالا نہیں کرتے۔ دوسرے صفت غفار کا مظہر ہو، بخش دینے والا۔ تھوڑی تھوڑی باتوں کو لے کر کے اگر دل میں جگہ بنا لے گا تو پھر وہ پیری مریدوں تو نہیں کر سکتا، مریدوں سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، پیر وہی ہوتا ہے جو مریدوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور انہیں معاف کرتا ہے۔ سرکار غوث پاک آگے ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے، ایک تو شفیق ہو، دوسرا رفیق ہو۔ رفاقت کے اصول کو جانتا ہوں، لوگ تو اس سے ملنے آئیں گے